جو حضرات نماز سے فارغ ہو چکے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور درود شریف پڑھنے میں آہستہ مشغول رہے. عام طور پر لوگ مسجد میں یا مجلس میں جب بیٹھتے ہیں تو دیکھتے رہتے ہیں. منع فرمایا ہے آنکھیں نیچے کرو، آنکھوں میں زہر پیدا ہوتی. اپنی یہ نگاہیں نیچے مناسب ہے. ترمذی شریف شمائل میں کانوا یخفضون رؤوسہم عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کی مجلس میں صحابہ سر نیچے رکھتے تھے، یعنی کہ بڑی بڑی آنکھیں کھول کے پستول اور تمانچے نکالتے تھے. کہ کسی نے غلط جھوٹی روایت مشہور کی کہ فلاں کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے، اور یہ سب حفوات اور بے بنیاد باتیں. مولانا ابراہیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی رسولہ الکریم ونبیہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. وقال اللہ تعالی الحج اشہر معلومات. وقال اللہ تعالی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. وقال اللہ تعالی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم کذلک سخرها لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین. اللہم صل وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ. اشہر حج ہے اور اشہر حج کا دوسرا مہینہ ہے. آج تقریباً نصف وہ بھی ہو گیا. شوال، ذی-قعدہ، ذی الحجہ، یہ 3 مہینے اشہر حج ہے. اس میں اللہ کی ایک عظیم عبادت کعبۃ اللہ کی حاضری اور مزدلفہ اور وقوف عرفہ کے مناسک ادا کیے جاتے ہیں جو مومن مسلم پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض فرمایا ہے. اور حج کی تفصیلات، حج کے احکام اور مسائل بڑے مدلل بیان ہو چکے ہیں. حج کی 3 قسمیں ہیں. گھر سے اور میقات سے باہر سے احرام باندھو صرف حج کا تو افراد ہے. اخیر تک پھر احرام میں رہے گا جب تک حج ہوا نہ ہو. بہت سارے ائمہ کے ہاں یہ افضل ہے. دوسرا یہ کہ گھر سے و وطن سے یا اپنے میقات سے احرام باندھو عمرے کا اور وہاں پہنچ کے پھر حج کر لو جب 8 ذی الحجہ ہو جائے. یہ تمتع ہے. عام طور پر عوام مسلمین کو اس میں سہولت ہوتی ہے. بعض ائمہ کے ہاں یہ افضل ہے. اور تیسرا حج یہ ہے کہ گھر سے یا وطن سے یا اپنے ایئرپورٹ سے یا اپنے میقات سے پہلے حج اور عمرے کا اکٹھے احرام باندھ دو. عمرے کے احکام ادا کر لو لیکن حلال نہ ہو اور احرام ہی میں رہو، کیونکہ احرام حج بھی موجود ہے. ایک احرام سے نکلے اور دوسرا باقی ہے. لہذا حاجی قارن درمیان میں حلال نہیں ہوگا. 10 ذی الحجہ کو وقوف عرفہ و مزدلفہ سے فارغ ہو کے جمرہ عقبہ کی رمی کر کے
اور قربانیاں کر کے اس کے بعد سر کے بال لے لے گا اور سلے ہوئے کپڑے پہن لے گا، رنگ روغن لگا لے گا. حل له كل شيء الا النساء. چونکہ ایک رکن طواف زیارت باقی ہے، اس لیے تینوں قسم کے حاجی، قارن ہو یا متمتع ہو یا مفرد ہو، سب کچھ جائز ہو گیا احرام کھولنے کے بعد. لیکن اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کرے گا جب تک کہ طواف زیارت جو حج کا تیسرا بڑا رکن اور فریضہ ہے وہ ادا نہ ہو جائے. حج افراد صرف حج کا احرام ہے. امام مالک کا خیال یہ تھا کہ یہ افضل ہے، اور امام شافعی اور احمد کے یہاں روایتیں تو چار ہیں، لیکن راجح یہ کہ تمتع افضل ہے. حضرت اقدس امام الائمہ الامام الاعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں قران افضل ہے، جس میں دونوں احرام اکٹھے ہوئے اور میقات سے کیے جاتے ہیں. لِأَنَّهُ أَكْثَرُ مَشَقَّةً وَأَطْوَلُ تَحْرِيمَةً فَأَزْيَدُ أَجْرًا. مشقت بہت ہے، تحریمہ لمبا ہوگا اور پابندی آخر تک رہے گی تو اللہ اجر بھی دے گا اس حساب سے. عام طور پر حج کے لیے جانے والے یہ تین قسموں میں سے کوئی ایک حج کرتا ہے، اور اس کو یہ ترتیب سے یاد ہونا چاہیے. حاجی مفرد چونکہ مسافر سمجھا جاتا ہے شرعاً، اس لیے اس کے مناسک میں قربانی نہیں ہے، اور جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد وہ حلال ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے ذمہ قربانی نہیں ہے مسافر ہونے کی وجہ سے. اور متمتع اور قارن کے ذمہ قربانیاں واجب ہے، کیونکہ تمتع اور قران میں قربانی مناسک کا حصہ ہے. جب تک متمتع اور قارن قربانی نہ کرے حلال نہیں ہوگا. نہ بال لے گا، نہ ناخن، نہ خوشبو، نہ سلے ہوئے کپڑے پہنے گا. موجودہ زمانے میں قربانی بڑا مسئلہ ہے، اس لیے لوگ آخری فلائٹوں میں جانے کی کوشش کرتے ہیں اور حج افراد کرتے ہیں. ہمارے اساتذہ اور وقت کے مقتدر فقہا اور محدثین آخری ایام میں تشریف لے چلتے تھے اور فرماتے تھے افراد ہم مسکینوں کے لیے، دور دراز سے آنے والوں کے لیے آسان ہے. اگرچہ اسلامی حکومت ہے اور ان کا انتظام ہے قربانیوں کا، اور ان پر اعتماد شرعاً جائز ہے. جو وقت وہ دے بس اس کے 10 منٹ احتیاطاً 1 گھنٹے کے بعد آپ احرام کھولیں، آپ بری الذمہ ہے. کیونکہ حکم الوکیل کا حکم الاصیل ہے، اور وہ قربانی کے اندر مناسک والوں کے وکلا ہے. تو جب وکیل کہے کہ فلاں وقت میں تیری قربانی ہو جائے گی، تو اصیل کو اجازت ہے کہ اس پہ اعتماد کر لے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا، ایسے ہلکا سا ارادہ ہے، کوئی زیادہ تو نہیں ہو سکتا. ایک خاص قسم کے ویزے لگتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ آسان فرمائے تو حج بھی ہو جاتا ہے. آدمی امور کا ازدحام دیکھے اور گھر بار دیکھے، ادارے کے مقتضیات دیکھے تو گیٹ سے باہر قدم بھی نہیں رکھ سکے گا. یہ تو آنکھیں بند کرنی پڑتی ہے، اور کاموں میں الاہم فالاہم کا خیال رکھا جاتا ہے. اس لیے حج ہو یا عمرہ، مسنون بڑی دعاؤں میں سے 2 اساسی حیثیت رکھتی ہے. اللہم یسر ہو و تقبل ہو، یا اللہ آسان فرما اور قبول فرما. آسانی میں محدثین کہتے کل کائنات آ گیا، کو پوری دنیا آ گئی. گھر سے نکلنا مشکل ہے، بال بچوں کو چھوڑنا مشکل ہے،
کام کاج حوالے کرنا مشکل ہے، دوسرے آدمی پر پورا اعتماد کر رہا ہے، بابا جائے گا جب یہاں سے اور کچھ بھی نہ پاس ہوگا، چند گز کفن کا ٹکڑا ہو تیرا لباس ہو۔ وہ دن یاد کرو جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ دا گلونو ببہار بھی مونگ بنی ہو، دا بلبلو بچغار بھی مونگ بنی ہو۔ پھولوں کی بہار ہوگی لیکن ہم نہیں ہوں گے، بلبل چہچہا رہے ہوں گے لیکن ہم موجود نہیں ہوں گے۔ ہمیشہ رہنے والی بس ایک اللہ کی ذات، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ اس لیے دینی امور کو، دینی رائے کو، تناظر کو مومن بڑکتا ہے، آگے لپکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بعض عوام ہوتے ہیں اور خواص سے بلند ہوتے ہیں۔ ایک اہل دنیا ڈاکٹر ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، بیوی سمیت حج کے لیے روانہ ہو رہا ہے، تو بعض عزیز قریبوں نے کہا ہوگا کہ بھئی حالات کچھ ایسے ہیں اور مقامی حکومت کے بعض لوگوں سے اختلاف بھی ہے اور وہ نقصان پہنچانے کے اعلان کر چکے ہیں۔ تو دیکھو انسان پر ایک اثر بشریت کا ہے، وہ خوف ہے، ایک ایمان کا ہے، وہ ہیبت و جلال ہے، نڈر ہو رہا ہے۔ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور ہاجر جب آ رہے تھے، ان کو بھی روکنے کے لیے شیطان ظاہر ہوا تھا، جن کو جھک کر کے حضرت نے پتھر مارے، بی بی نے مارے، اسماعیل نے مارے۔ تو کہا کہ دیکھو شیطان کا کام لوگوں کو وہاں سے روکنا ہے، اور اپنے ان عزیزوں کو کہا کہ 2 رمی تو میری ہو گئی، یہی ایک باقی ہے۔ اور پھر عجیب بات یہ کہی کہ دیکھو خدا نخواستہ اللہ وہ دن نہ لائے، اگر ایسا پتہ چلے کہ کعبہ پر کہیں سے حملہ ہے تو مومن مسلم گھر بیٹھنے پہ خوش ہوگا، پھر کس منہ سے آپ کہتے ہیں کہ مخمد کعبہ شریف پر لور گو اللہ اکبر؟ اس کہنے میں بھی عمر بھر کا جھوٹا ہو، پرلے درجے کا کذاب ہو۔ کعبہ تو مسلمانوں کا ہے، وہ عربوں کا تھوڑا ہی ہے۔ پھر تو عربوں کو ادھر نماز پڑھنا چاہیے تھا اور آپ کو کسی ریل گاڑی کی طرح منہ کرنا تھا۔ تو ان کو کہا کہ پورے عالم کا کعبہ قبلہ مشترک عزت ہے، مذہب کا نقطہ ہے، لہذا خدا نخواستہ اللہ وہ دن اور زمانہ نہ لائے، اللہ اعدائے دین کو، دشمنوں کو یہ توفیق نہ دے کہ وہاں نقصان پہنچائے، لیکن ایسی صورت میں بچنا کارنامہ نہیں ہے، وہاں جا کے مرنا کارنامہ ہے۔ مر تو ویسے جاؤ گے لیکن بے غیرت مرو گے نا۔ گیدڑ کی موت کیا ہوتی ہے؟ اس کی دم ادھر پڑی رہتی، ٹانگیں سڑی ہوتی۔ کہتے شیر کی زندگی غیرت اور بہادری کی زندگی ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ سب کے لیے سبق ہے، عبرت ہے کہ ہم جو نماز میں باقاعدہ کعبے کا رخ معلوم کر دیں، جی ادھر کا، ہاں جی ادھر کعبہ، اور پھر آپ نماز پڑھتے، قیام کرتے، رکوع سجدہ، اس سے پتہ چلنا چاہیے تھا کہ کعبے کا ہم پر کیا اثر ہے۔ پوری زندگی ایک نماز بھی اسلام میں نہیں، ایک رکعت بھی نہیں جو کعبے کے بغیر ہو جائے۔ فقہا کہتے ہیں غلطی سے پڑھی، پتہ چلا پھر پڑھنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کعبہ معلیٰ سے بڑی وابستگی عطا فرمائی، اور اصل محافظ تو کعبے کا اللہ تعالیٰ ہے۔ عبد المطلب کے اور اہل مکہ کے جو مویشیاں ابرہہ نے پکڑی، وہ چھڑانے آیا تو یمن کے بادشاہ نے کہا کہ میں تو کعبہ لینے آیا ہوں، اس کی نہیں کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں تو رب الابل ہوں، اونٹوں والا ہوں، وہ چھوڑ دو۔ وَرَبُّ الْكَعْبَةِ اللَّهُ يَحْمِيهَا، کعبے کا رب خدا ہے، وہ خود بچائے گا اس کو۔
اور جو اس کے بچانے کی فکریں کریں گے وہ بھی ہمیشہ بچے رہیں گے. اور تو فکر ہماری کیا ہوگی؟ دعائیں کرتے ہیں. الحمدللہ کوئی اہم موقع نہیں گزرا جس میں کعبے اور حرمین کی حفاظت کی دعائیں نہیں کی گئی. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. خوف کسی کو زندگی دیتا ہے اور بچت سے کوئی بچتا ہے. اگر دولت سے بچتا تو بادشاہ نہ مرتے، اگر تقدس سے بچتا تو انبیاء فوت نہ ہوتے، اگر تقوی سے بچتا تو اولیاء نہ فوت ہوتے، اگر حکمت و دانش سے کوئی بچ سکتا تھا تو ڈاکٹر اور حکیم نہ مرتے. ان کے ہاں تو لا علاج بیماریاں پیدا ہوتی، لا علاج. موت کا ایک دن معین ہے اور نیند کے اور رات بھر نہیں آتی. تم وے چمڑنے وے شہید چخ پکور کے وائے او دغس نشی پا میدان باندھ کبان بنیسا. چاہتے سب ہو کہ ہو جو سریا پہ مقیم، پہلے پیدا تو کوئی کرے ایسا قلب سلیم. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. مسلمانوں پر کعبہ معلیٰ، حرمین شریفین، اس سرزمین بلکہ اس خادم حکومت کا بے انتہا حق ہے کہ ان کی مدد کرے، ان کی حمایت کرے، ان کے خلاف پراپیگنڈے نہ کرے، پراپیگنڈے والوں کو منہ دوسری طرف موڑ دے، اور اللہ سے خصوصی نصرت اور حفاظت ان کے لیے مانگے. امام العصر، المحدث الکبیر والفقی علی الاطلاق، آیت من آیات اللہ، حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب نے خاتم النبیین میں لکھا ہے کہ دو عقیدے ایسے ہیں جس سے اسلام ہمیشہ ہوگا، زندہ رہے گا. ایک کعبہ معلیٰ کا وجود محفوظ اور باقی، اور دوسرا عقیدہ ختم نبوت. یہ دو اساس ہے بقائے اسلام کے. جب تک مسلمانوں میں یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے پیغمبر آخر الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء والرسل ہے، آپ کے بعد کوئی نئے نبی، نئے رسول کسی رویے و فکر سے بھی نہیں آئے گا. وہ ایک پہلے کا جا چکا ہے، اس کو اجازت ملی ہے. عیسیٰ مسیح آئیں گے، ان کا تواتر سے ثبوت ہے، باقی کوئی اور نہیں آ سکتا. نبوت پہ محمد باندھ تمام شو، نشتہ پسل محمد انبیاء. رحمان بابا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں. اور کعبہ معلیٰ، کعبہ محترمہ، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین. برکت بھی وہیں سے ہے، ہدایت بھی وہیں سے ہے کائنات کے لیے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. وہاں سے تو امن ملتا ہے. علماء کہتے ہیں جو وہاں آتا جاتا ہے اللہ جہنم سے بچائے گا اس کو. ایک روایت میں ہے کہ کعبے کا وارد اور جہنم کا وارد ایک نہیں ہوگا. جب یہ کعبہ آتا جاتا ہے اخلاص سے، ایمان سے، تو اللہ اس کا ورود جہنم سے دور رکھے گا، یعنی دخول. اسی مقصد کے لیے مشقتیں کی جاتی ہے. چوں کعبہ قبلہ حاجات شد از دیار بعید، روند خلق بدیدارش از بس فرسنگ. دور دور سے اللہ کے بندے جاتے ہیں، پیش ہوتے ہیں. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجَالًا. پیادہ لوگ آئیں گے. وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. دور اور دراز ملکوں سے اونٹ اور سواریاں، جہاز اور انداز تکھا کر کے پہنچیں گے. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ اپنے فائدوں کے لیے آئے. آخرت کا فائدہ، ایمان کا فائدہ ہے، استقامت کا فائدہ ہے. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے، ایمان کے ساتھ، حسنات کی توفیق کے ساتھ
بار بار نصیب فرمائے۔ اور پورے عالم میں مسلمانوں پر قربانی واجب ہے، یہ بھی اس کی یادگار ہے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام جب کعبے کے جوار میں معطا مالک میں آپ نے مروا کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا ہناک المنحر، اسماعیل یہاں ذبح کے لیے پیش ہوئے تھے۔ بعد میں کعبے کو تلویث سے بچانے کے لیے، کیونکہ بہت جانور کٹیں گے، منا جہاں شیطان ظاہر ہوا تھا وہاں قربانیاں لے گئے۔ اصل مر کے معنی ہے چھرا تیز کرنا، پتھر پر چھرا مارنا۔ جب حضرت اسماعیل کے گردن پر چھرا نہیں چل رہا تھا تو ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے کہ حکم الہی میں فرق آ جائے گا، تو آپ نے پتھر پر تیز کرنا چاہا۔ اس وقت اللہ نے پورے عالم میں چھری اور چاقو کو حکم دیا تھا، دھار کو خبردار کہ تم نے کوئی چیز کاٹی۔ اللہ کا حکم ایسا زبردست ہے۔ اور دور سے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں مینڈا جبریل ایسے ہی گود میں پکڑ کے لا رہا ہے اور بھاگتا ہوا آ رہا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ جو تکبیرات تشریق ہے وہ پڑھ رہا ہے اور کہتے ابراہیم علیہ السلام صبر کرے۔ اللہ تعالیٰ سلام کہتے یہ صبر کرو۔ جب حضرت اسماعیل کو پتہ چلا وہ نیچے سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے تو کہا للہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جو تکبیرات تشریق 9 ذی الحج کی فجر سے شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، اور 13 ذی الحج کی عصر کو 23 نمازوں میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ وہی یادگار ہے، جبریل، اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام تینوں کے مشترک کلمات سے بنا ہے۔ اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے، مرد اونچی آواز سے پڑھے اور خواتین آہستہ پڑھے، صاحبین کے قول پر فتویٰ دیا ہے۔ اپنی جماعت کے بعد بھی پڑھیں گے اور انفرادی فرض جو پڑھ لے اس کے اوپر بھی واجب ہے کہ پڑھ لے، اور کہتے پڑھنا بھی واجب ہے اور مرد کے لیے اونچا پڑھنا بھی واجب ہے۔ ففیہ واجبان، 2 واجب ہے، قراءتها والجہر بها، تجرید، شرح قدوری وغیرہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ جو حج کا رسم ہے اور رکن اعظم ہے، یہ تو ہر جگہ نہیں ہو سکتا۔ علماء نے لکھا ہوا تعریف لیس بشیء، بعض لوگ جیسے وہاں حجاج عرفات میں وقوف کرتے ہیں، جبل رحمت پہ چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، تو اپنے اپنے علاقوں میں چھتوں پہ چڑھتے ہیں، پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں مشابہت بالنساکین والواقفین بموقف العرفہ، ان لم تکونوا منہم فتشبہوا لأن التشبہ بالکرام فلاح۔ لیکن فقہاء نے منع کیا کہ یہ کہیں نقل اتارنا نہ ہو، کہیں تمسخر نہ ہو، استہزاء نہ ہو، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ آپ کو توفیق دے گا، خود چلے جاؤ گے، وقوف عرفہ کر لو گے۔ دیدن دے حج مخد مکہ دا عرفات پڑے رہی سوال ورتکو، خاص دعاؤں کی جگہ ہے عرفات۔ اللہ ایمان کے ساتھ، صحت کے ساتھ، توفیق حسنات کے ساتھ نصیب فرمائے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک۔ اس کی یادگار میں پورے عالم میں، شرق اور غرب میں، عرب و عجم میں، اس وقت سے لے کے الی یوم القیامہ عاقل بالغ مسلم مومن پر، صاحب توفیق پر ایک قربانی واجب ہو جاتی ہے جب وہ ایام آتے ہیں۔
خواہ یہ بکرا ہو، مینڈا ہو، گائے کا کوئی حصہ ہو، یا اونٹ کا یا بھینس کا، البتہ یہ ضروری ہے کہ 7ویں سے کم نہ ہو۔ گائے، بھینس یا اونٹ، اس میں زیادہ سے زیادہ 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، 2 بھی کر سکتے ہیں، 3 بھی، 4 بھی، 5، 6 بھی، 8 نہیں کر سکتے۔ اگر غلطی سے بھی 8 شریک ہوئے تو سب کی قربانی باطل ہو گئی۔ قربانی میں تجزی نہیں ہے کہ 7 آدمی اور 6 مسلمان ہیں، ایک کہیں سے کافر آیا ہوا، 7 کے 7 کی قربانی چھٹ گئی، ختم ہو گئی۔ 6 آدمیوں کی نیت قربانی کی ہے، کسی کی ولیمے کی ہے، کسی کی عقیقے کی ہے، سب عبادات ہے۔ ایک کے ویسے گھر والوں کے لیے گوشت کی نیت ہے، یہ ویسی نیت جو کی ہے یہ عبادت نہیں ہے، لہذا اس ایک کی شراکت سے 7 کے 7 قربانی یا باطل، ڈسمس، دوبارہ دوسرا جانور کا کھڑا کرنا پڑے گا۔ فقہائے احناف کا اس پر اجماع و اتفاق ہے۔ ہمارے ہاں تو جو اجتماعی قربانی ہے ان میں ایک فارم چھپا ہے اور اس میں عقیدے کی بھی وضاحت ہے اور مسلک کی بھی وضاحت ہے، اور ہم نے گزارش کی ہے کہ اور لوگ نہ آئیں، ہمارے بھائیوں کی قربانیاں نہ خراب کریں۔ اور آج تک کوئی ایسی شکایت پیدا نہیں ہوئی، اللہ کا فضل ہے۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی چلتا ہے، گڑ 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 سے کام نہیں چلتا، صاف ستھرا عقیدہ، ڈنکے کی چوٹ بتانا پڑتا ہے۔ بعض لوگ بینک والوں کو منع کرتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ بینک والے مسلمان ہیں، بینک والے اللہ کے عبادت گزار ہیں، اور بینک والے سب سود خور نہیں ہیں۔ سود خور اور سود چور تو وہ ہے جو غلط مسئلے بتاتے ہیں، حرام بینک کو اسلامی کہتے ہیں، اور سود کو لوگوں سے کے گلے سے اتارنے کے لیے فقہ اور حدیث کا خون کرتے ہیں۔ امت مسلمہ کا تقریباً اجماع ہے کہ پوری دنیا میں کوئی اسلامی بینک نہیں، پوری دنیا میں نہیں، حتی العرب۔ بینک اسلامی ہو ہی نہیں سکتا ہے، بینک کیسے اسلامی ہوگا؟ اب بینکوں نے خود کہا ہے کہ ہم تجارت نہیں کر سکتے، ہم زراعت نہیں کر سکتے، ہم پیسے کا استعمال نہیں کر سکتے، ڈوب جاتے ہیں۔ بینک والے تو رقم پر رقم کماتے ہیں، اور رقم پر رقم بلا عوض اور بلا محنتانہ کے سود سری ہے، اور اس میں 15ویں صدی میں اہل حق مبتلا ہو گئے، وہ بھی دجل اور فریب کے شکار ہیں، اور لوگوں کو غلط رہنمائی کرتے ہیں، ان کو گمراہ کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بینک اسلامی نہیں ہے، سب سودی بینک ہے، اور وہ جو اسلامی ہے وہ زیادہ جھوٹے ہیں، کیونکہ وہ شریعت پر اتہام و جال سازی ہے۔ وہ جو ویسے بینک ہے وہ بہتر ہے، کیونکہ وہاں جاتے ہوئے گناہ سمجھ کے، اور وہاں سیونگ اور کرنٹ کا فرق کرتا ہے کہ یار مجھے سودی کھاتے میں شریک نہیں ہونا ہے۔ لیکن اسلامی میں تو کہتے ہیں جی منہ پہ ہاتھ پیر کہ جی اسلامی ہو چکا ہے۔ کون سا اسلامی ہے؟ ہمیں کیوں پتہ نہیں چلا؟ اسلام ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ دجل ہے، لبس ہے، مکر ہے، دروغ ہے، حرام کاری علی الاعلان ہو رہی ہے۔ فإلی اللہ المشتکا۔ چونکہ یہ مسئلہ تحریراً آ چکا ہے، ایشیا کا مقتدر ادارہ جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن، انہوں نے کتاب نکالی ہے اور لکھا ہے کہ یہ اسلامی بینک نہیں ہے، اور اسلامی بینکاری غلط، جھوٹ، فریب ہے۔ اور مولانا سلیم اللہ بینکروں کا استاد اور شیخ ہے، اور وہ بھی اس کو حرام ناجائز سمجھتے ہیں۔ ہمارے یہاں سے بھی وہ پمفلٹ بھی نکلا ہے جو پہلے دن شاید جمع ہوا ہے علماء 400، اور انہوں نے لکھ کے دیا ہے کہ یہ جو اسلامی کہا جاتا ہے یہ اسلامی نہ ہو سکا، یہ بددستور سودی اور حرام بینک ہے، لہذا اس سے بچنا فرض ہے۔ وہ ایک صفحے میں ہے، یہاں کئی دفعہ بٹائے، جن کو نہیں ملا ہے وہاں سامنے ساتھی بیٹھے ان سے لے لیں۔ اس کے بعد ہماری تحقیق مزید بڑی، الاحسن میں 10 قسطیں میں نے اس پر لکھی، علماء دین کو دعوت فکر دی، گزارش کی
کہ توبہ کرو، استغفار کرو، پیچھے ہٹو، آخرت کا خیال کرو، غلط بیانی مت کرو، صرف اپنا نام نہ بیچو اور اپنے ہیبت سے بلا وجہ ڈرانے کی کوشش نہ کرو۔ ڈول جب بجتا ہے آواز دور تک جاتی ہے، اندر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر اس میں کوئی اسلام کی بو بھی ہوتی نا تو ہمیں حق ہے کہ ہم لوگوں سے کہے کم از کم وہ سری بینکوں سے تو بچو، یہاں آؤ، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ایمان ان کا ان بینکوں میں جائے گا، اس میں تو آج تک بچا چکے ہیں۔ اللہ اکبر و کبیر۔ بہرحال بینک کے لوگ جو مزدوری کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، تو ان کو بینک سے نکالنے کا کوئی فتویٰ صحیح نہیں ہے۔ وہ بینک سے نکلیں گے تو یہود، نصارہ، مرزائی، قادیانی بیٹھیں گے اور وہ مسلمانوں کو جھاڑو ہاتھ میں دے دیں گے کہ آپ لائنیں صاف کریں، جھاڑو لگائے۔ اس لیے بینکوں میں لوگ رہے اور وہ اس ایمان اور اس جذبے کے ساتھ کہ اگر مجھے صلاحیت ملی تو میں متبادل نظام بناؤں گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے غیر مکروہ نوکری عطا کی تو وہاں جاؤں گا۔ لوگوں نے لوگوں کے غلط فتووں میں آ کے بینک چھوڑے، پھر اتنی بڑی تنخواہ کہیں نہیں تھی، پاگل ہو گئے سارے۔ 10-12 پاگلوں کو تو میں جانتا ہوں۔ کوئی ادھر جا کے کھڑا ہوتا ہو، کہاں جا رہے ہو؟ یہ جگہ ہے۔ اچھا جی۔ میں نے کہا مجھ سے پوچھے بغیر کیوں چھوڑ رہے تھے؟ وہاں سے 1.5 لاکھ مل رہے تھے، اب 15,000 پہ کام کر رہا۔ کوئی جوڑ ہے دونوں باتوں میں؟ لوگوں کا ایمان اتنا مضبوط کہاں ہے؟ اس لیے علل اعلان علل فقہ والفتویٰ کہتا ہوں کہ لوگوں کو بینکوں سے نہ نکالو، لوگوں کو حرام کی حرمت سے کہو، سود سے بچنے کی تدابیر سمجھاؤ، اور لوگوں کو بینک سے نکالو گے تو کفار آپ کے عقیدے اور مسلک کے دشمن وہاں بیٹھ جائیں گے، اور پھر وہی دولت آپ کے خلاف استعمال ہوگی۔ جب اس زمانے میں یہ غلط فتویٰ دیا گیا کہ جی بینک والا قربانی میں شریک نہ ہو، بینک والے کے ہاں آپ چائے نہ پیے، بوتل نہ پیے، اب بینک والا ایسا، بینک والوں کے ساتھ رشتہ نہ ہو، تو میں ایک بزرگ کے پاس گیا، فوت ہوئے، شہید ہوئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ میں نے کہا یہ کیا معصومانہ باتیں شروع کی، چھوٹے بچوں کی طرح؟ یہ کوئی طریقہ ہے جو آپ فتوے دے رہے ہیں؟ اس میں فقہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا آپ اپنی تقریر پوری کریں۔ میں نے 10 منٹ تقریر کی۔ انہوں نے کہا یہ بالکل صحیح ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن ہم بہت دور جا چکے ہیں۔ میں نے کہا جہاں بھی جا چکے ہیں غلط جا چکے ہیں، اور لوگوں کو بینکوں سے نہ نکالا کرو، لوگ پاگل ہو جائیں گے، ساتھ دیوانے ہو جائیں گے، اور بینک جو ہے وہ غلط لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے گی۔ اس میں کیا ہے؟ ایک ماہنامہ میرے میں نے سمجھا بینک کے بارے میں کچھ ہے۔ غیرت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ لا کے دیتے۔ اس میں تو فضائل حج و حج بیت اللہ ایسے کرے، چلو یہ بھی ایک ضرورت ہے، لیکن وہ بھی حاصل کرے۔ ہمارے ماہنامے میں بھی 10 قسطیں آئی ہے، اور پھر الاحسن نے نام نہاد اسلامی بینکاری، جھوٹ، فریب، مکر، لفظ، تحریرات، تحقیقات، فتاویٰ کی روشنی میں 750 صفحے پر مشتمل شائع ہے۔ آپ کے تمام وساوس سوالات کے جوابات موجود ہیں، آپ تسلی سے حاصل کریں اور پڑھیں۔ پھر بھی نہیں سمجھے تو میں حاضر ہوں۔ باقی قربانیاں شوق سے کرے، بہترین جانور لے۔ حدیث میں استشرف العین والاذن والسن، کان دیکھو، سینگ دیکھو، آنکھیں دیکھو، بہترین ہو، خوبصورت ہو، گوشت والا ہو، مزیدار ہو، لچکدار ہو، کیونکہ اللہ کے ایک محبوب بندے، ایک مقرب پیغمبر حضرت اسماعیل ان کا بدل ہے اور ان کا معاوض ہے، اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل و اکمل سنت ہے۔ آپ نے احتراماً کہا یہ سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام کی، کیونکہ آغاز وہاں سے ہو چکا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ باقی کچھ دن اور بھی ہیں، میں مزید تفصیلات قربانی کی کروں گا۔ یہاں سے ایک پمفلٹ شائع ہوا قربانی کے 100 مسائل، وہ بھی آپ کو مل جائے گا، اور بڑا چڑھا کے 35 لاکھ کا بیل اور 55 لاکھ کا دماغ خراب ہے۔ بیل تو بیل ہی ہے یار،
وہ اگر 55 لاکھ یا 65 لاکھ کا ہو گیا تو کیا اس کو بیلوں کا شیخ الاسلام کا ہوگا کیا؟ وہ وہی بیل ہی ہوگا، اس سے نکلے گا نہیں۔ اگر اس کے بدلے میں 1 لاکھ کا جانور خریدے تو 7 قربانیاں تو ایک میں ہے۔ اگر آپ نے 7 لاکھ کے 7 لے لیے تو 49 قربانیاں ہیں، اور اگر آپ نے 7 لاکھ کا خریدے تو 7 ہی ہے۔ ایک جانور میں تو 7 ہی قربانیاں ہوتی ہیں، بڑے جانور۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مینڈے اور بکرے میں 7 نکالے، گائے میں، بھینس میں اور اونٹ میں۔ ہمارے نزدیک گھوڑے کی قربانی منع ہے، گدھے کے تو حرام ناجائز ہے، اور مینڈا اور بکرا ایک فرد کی طرف سے ایک قربانی ہے۔ افضل تو مینڈے ہیں، دمبے ہیں، لیکن لوگوں کو گوشت پسند نہیں ہے، ہر چیز میں اپنی پسند کا خیال کرتے ہیں۔ بھائی کسی چیز میں سنت کا بھی خیال کرو۔ اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بچڑا نہیں بیچ سکتا تھا؟ ایک خوبصورت جھونگا اونٹ نہیں بیچ سکتا تھا؟ آپ نے باقاعدہ جنت سے سینگوں والا مینڈا بھیجا۔ حدیث میں ہے ینظر فی سواد ویمشی فی سواد، آنکھوں کے پاس بھی کالے داغ اور پیروں کے پاس بھی چتکبرا، بھرگ گڑو، اور 6 فٹ لمبا تھا، بھینس کے برابر۔ وہ چکتی بھی تھی اور سینگ بھی۔ عام طور پر سینگوں والے کی چکتی نہیں ہوتی، لیکن بہت اصلی اور نسلی جو مینڈا ہوتا ہے اس کے سینگ بھی ہوتے ہیں اور اس کی چکتی بھی ہوتی ہے۔ سنا ہے کہ قلات کے اندر مینڈوں کی ایک نسل ہے، 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا ایک مینڈا ہے، اور یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل کے بدلے میں جو مینڈا آیا ہے جنت سے، اس کے قریب کوئی نسل ہے۔ تاہم فتویٰ یہ ہے کہ ہر طرح حلال جانور، وہ مینڈا ہو یا بکرا ہو، گائے ہو یا بھینس ہو، اونٹ ہو، سب کی قربانی جائز اور درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ قربانی کے گوشت کے لیے خریدنا عمدہ، کہ بھئی دوستوں کو، فقیر مسکینوں کو اچھا گوشت میرے ثواب کا باعث ہے، اور ظاہر ہے کم قیمت اور زیادہ قیمت کا فرق ہوگا، لیکن نمائش کے لیے کہ وہ 5 لاکھ کا بیل لائے، ہم 10 کا لا رہے ہیں، اور ہم چونکہ زیادہ توانائی ہے تو اس کی جگہ فقراء اور مساکین کے پیٹ بھرنے کے لیے 1 کے بجائے 100 جانور کرو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر 100 اونٹ منگوائے تھے، علی کو یمن بھیجا تھا، پورا ریوڑ لے کے آیا، اور 63 اپنے دست اقدس سے اپنے ہاتھ سے نہر کیے، اور باقی علی کے سپرد کیا، کیونکہ وہ گھر کا آدمی تھا، چچا زاد بھائی بھی تھا، وہ داماد بھی تھا، کہ باقی آپ سنبھالے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حجاج کو حج کے لیے سہولت قبولیت عطا فرمائے، اور ہمیں بھی آسانیاں نصیب کرے، اور قربانی والوں کی قربانیاں عرب و عجم میں، یہاں وہاں، چھوٹی بڑی، سب اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و نبیک و نجیک محمد احمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ یہ جو ماہنامہ دارالتصنیف نے میرے سامنے رکھا، اس میں حج کے مسائل، احکام، فضائل بہت تفصیل کے ساتھ آئے ہیں، وہ آپ کی رہنمائی کے لیے کافی ذخیرہ ہے۔ جاتے وقت یہ گیٹ سے ملے گا، اور کچھ پیسے دین پر خرچ کیا کرو، اپنے لیے بھی لو، دوسرے دوستوں کے لیے بھی۔ فری فنڈ کے چکر میں نہ پڑو، مفتقلذی والا نہ بنو، بلکہ دین پر خرچ کرنا یہ مومن کے ایمان کا تقاضا ہے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، مال اور جان دونوں اللہ کے راستے میں ہے۔ اولئک هم الصادقون، یہ لوگ واقعی سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ صدق، دیانت، امانت، اخلاص، طہارت نصیب فرمائے، دجل، فریب، مکر، لبس سے محفوظ فرمائے، مسلمانوں کے مال و جان کی حفاظت فرمائے، ان کے کام کاج میں ان کی مدد فرمائے، جو حرام اور ان کے اشباہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اللہ ان کو حلال کے خزائن آسمان و زمین سے عطا فرما، اللہ ان کی ہمت دو بالا فرما،
ان کے عزائم بلند و برتر فرما، حاضرین مجلس کی خدایا دعائیں قبول فرما، مراد عطا فرما، بلائیں آفات مصیبتیں اور پریشانیاں تکالیف اور رنج اور غم سب دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم فاللہ خیر حافظ و ارحم الراحمین۔ ہمارے یہ بزرگ ہے حاجی صاحب جو شیخ طریقت ہے اور بہت ہی محب شریعہ ہے، ابھی حرمین شریفین میں 3 مہینے بڑی محبتوں سے اور شاقہ عبادات و طاعات کے گزار کے آئے۔ سوء اتفاق سے پاؤں میں ایک زخم ہوا ہے، اس سے کچھ تکلیف بڑی ہے، کنٹرول ہے، امید ہے کہ اللہ انہیں صحت دے۔ دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ کامل و اکمل صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، سلامتی دے۔ بعض گھروں میں چھوٹے بچے بیمار ہیں، اللہ انہیں بھی صحت شفا عطا فرمائے۔ بعض اور لوگ بھی ہیں جو دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، کئی رنج و غم ہے، کئی کاروبار کی دقت ہے، کئی رشتوں کی پریشانی ہے، کئی لوگوں پر کئی لوگ مسلط ہے۔ یا اللہ انہیں اپنی ہستی قائم کرنے کی توفیق دے، انہیں حریت اور آزادی کے ساتھ شان انسانیت و عبدیت نصیب فرما۔ یا عجز اور فقیر بھی کچھ چمکتا دمکتا ہے، کہیں نہ کہیں کچھ بیماری سر اٹھا لیتی ہے، خداوند تعالیٰ اپنی بارگاہ عالی سے صحت کاملہ، شفا عاجلہ، تندرستی اور سلامتی عطا فرمائے۔ عزیز محمد انور شاہ کو اور احسن کو اور دیگر مقامات اللہ بلند فرمائے۔ جتنے رفقائے احبائے اخلاء اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ احسان فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ اور باہر ملکوں میں بعض مخلصین بیمار ہے، اس درس کو سننے کے لیے 75 ممالک میں لوگ متوجہ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی دعا قبول فرمائے اور ان سب کو ہر طرح کے حرام گناہ سے محفوظ فرمائے اور انہیں حلال رزق کے خزانے آسمان و زمین سے نصیب فرمائے۔ حرمین شریفین کی اللہ حفاظت فرمائے، حج اور دیگر مناسک خیر سے، عافیت سے، حفاظت سے پہلے سے لاکھ درجے بڑھ کر خوشیوں سے اللہ مکمل فرمائے۔ حجاج اور معتمرین، زائرین اور طوافین، سفر کرنے والے، آنے جانے والے اللہ بخیر رکھے، بعافیت رکھے۔ حرمین میں بھی، عرفہ میں بھی، مزدلفہ میں بھی، منا میں بھی، رمی الجمرات میں بھی، طواف زیارت میں بھی، وداع میں بھی، مدینے کے راستوں میں بھی، راہ گزر میں بھی اللہ امن کا نزول فرمائے، سلامتی اور حفاظت کا نزول فرمائے۔ وہاں کے خادم حکومت کو خوب توانائی عطا فرمائے، حسن تدبر نصیب فرمائے اور ان پر اعتماد کرنے والوں کو سر بلند فرمائے، انہیں چھیڑنے والوں، تنگ کرنے والوں کو صفحہ ہستی سے مٹا لے اور انہیں پر اللہ تعالیٰ اپنا قہر و عذاب نازل فرمائے، کعبے کی برکت و حرمت کے قیام و دوام کے لیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم